شام کا وقت تھا۔ سورج محل کی اونچی دیواروں کے پیچھے ڈوب رہا تھا اور ہوا میں ایک عجیب سی خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ سلطنت کے صحن میں چراغ جل چکے تھے، مگر ان چراغوں کی روشنی میں بھی ایک بے چینی چھپی ہوئی تھی۔ لوگ آہستہ آہستہ بات کر رہے تھے، جیسے کسی بڑی خبر کا انتظار ہو۔ کہتے ہیں، جس دل میں سکون نہ ہو اس سلطنت میں خوشی نہیں رہتی، اور آج اسی سلطنت میں ایک شہزادی ہے جو خود اپنے دل کی قیدی بن چکی ہے۔ آخر شہزادی ہمیشہ اتنی برہم کیوں رہتی، اور ایک فقیر اس کی زندگی میں کیا بدلنے آیا تھا؟ اس سلطنت میں سب سے زیادہ چرچا ایک ہی نام کا تھا، شہزادی زلیخا۔ وہ خوبصورت بھی تھی اور ذہین بھی، مگر اس کا غصہ سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ معمولی بات پر ناراض ہو جانا، کسی کی بات برداشت نہ کرنا، یہی اس کا انداز بن چکا تھا۔ اس کے والد بادشاہ سلیمان خان ایک نرم دل اور انصاف پسند حکمران تھے۔ وہ اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتے تھے، مگر اس کے بدلتے مزاج نے انہیں فکر میں ڈال رکھا تھا۔ محل کے نوکر اور ملازمین شہزادی کے سامنے آنے سے گھبراتے تھے، اور انہی دونوں سلطنت میں ایک پرسرار شخص داخل ہوا، ایک فقیر جس کی آنکھوں میں عجیب سی روشنی تھی، جو شاید شہزادی کی قسمت بدلنے آیا تھا۔ وقت گزرتا گیا، مگر شہزادی زلیخا کے غصے میں کمی نہ آئی۔ چھوٹی سی بات بھی اس کے دل میں طوفان بنا دیتی تھی۔ محل کے ملازمین اس کے سامنے آتے ہوئے کانپتے تھے۔ کوئی اس کے پاس جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا، کیونکہ سب جانتے تھے شہزادی کا مزاج کسی بھی لمحے بھڑک سکتا ہے۔ بادشاہ سلیمان خان اپنی بیٹی کو یوں ٹوٹتا دیکھ کر پریشان رہتے۔ وہ سوچتے تھے، آخر زلیخا کے دل میں کون تھا دکھ ہے جو اسے سکون نہیں لینے دیتا۔ سلطنت میں کام رکنے لگے، لوگ گھبراہٹ میں تھے، اور یوں شہزادی کا اپنا غصہ پوری سلطنت کا سب سے بڑا مسئلہ بن چکا تھا۔ محل کے راہداریوں میں آج ایک عجیب سا سکوت تھا۔ خادم ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، مگر ان کے چہروں پر گھبراہٹ صاف دکھائی دیتی تھی۔ بادشاہ سلیمان خان بڑے حال میں بیٹھے تھے، مگر ان کی آنکھوں میں خوشی کی کوئی روشنی نہیں تھی۔ وہ گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ وزیر آ کر آہستہ سے بولا، بادشاہ سلامت، شہزادی کا مزاج دن بدن سخت ہوتا جا رہا ہے، لوگ ڈرنے لگے ہیں۔ بادشاہ نے آہ بھری اور کہا، میں باپ بھی ہوں اور حکمران بھی، مگر اپنی ہی بیٹی کے دل تک نہیں پہنچ پا رہا۔ محل کے کمرے روشن تھے، مگر فضا میں اندھیرا سا پھیل گیا تھا، اور بادشاہ بس ایک دعا مانگ رہے تھے، یا اللہ میری بیٹی کو سکون دے دے۔ اسی بے چین فضا کے دوران ایک دن محل کے دروازے پر ایک سادہ لباس فقیر آ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی گہرائی، جیسے وہ انسان کے اندر جھانک کر بات کرتا ہو۔ دربانوں نے اسے روکنا چاہا، مگر فقیر مسکرا کر بولا، میں کسی سے خیر نہیں مانگنے آیا، میں صرف شہزادی سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ بات سن کر سب حیران رہ گئے۔ ایک فقیر اور براہ راست شہزادی ملنے کی خواہش، خبر فوراً محل کے اندر پھیل گئی۔ وزیر دوڑتے ہوئے بادشاہ کے پاس پہنچا اور بولا، بادشاہ سلامت، ایک فقیر آیا ہے، کہتا ہے کہ وہ بادشاہ سے ضروری بات کرنا چاہتا ہے۔ بادشاہ کے چہرے پر خاموش حیرت پھیل گئی۔ شاید یہی وہ شخص تھا جس کا انتظار تھا۔ محل کے بڑے ہال میں خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ شہزادی زلیخا تخت پر بیٹھی تھی، چہرے پر ہمیشہ کی طرح سختی اور آنکھوں میں بے چینی۔ دروازہ کھلا اور وہ فقیر آہستہ قدموں سے اندر داخل ہوا۔ اس نے شہزادی کو دیکھا، مگر اس کی نظر میں نہ ڈر تھا نہ حیرت، صرف ایک پرسکون مسکراہٹ۔ شہزادی تیز لہجے میں بولی، تم کون ہو اور میرے سامنے کیوں لائے گئے ہو؟ فقیر نے نرمی سے کہا، میں وہ ہوں جو لوگوں کے چہرے میں نہیں دلوں میں جھانکتا ہے۔ شہزادی یہ سن کر چونک گئی۔ پہلی بار کسی نے اس سے اس لہجے میں بات کی تھی۔ فضا میں ایک عجیب خاموشی بھر گئی، جیسے کسی بڑے بدلاؤ کا آغاز ہونے جا رہا ہو۔ فقیر نے شہزادی کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں نرمی تھی، جیسے وہ سچ کو چھپا کر نہیں، آہستہ آہستہ سامنے لانا چاہتا ہو۔ وہ مسکرا کر بولا، شہزادی، انسان کے الفاظ نہیں بدلتے، اس کا دل بدلتا ہے، اور جس کے دل میں بے چینی ہو وہ پوری دنیا سے لڑتا رہتا ہے۔ شہزادی نے ناگواری سے کہا، میں کسی سے نہیں لڑتی۔ فقیر نے ہلکا سا سر جھکا کر جواب دیا، کبھی کبھی ہم دوسروں سے نہیں، اپنے آپ سے لڑتے ہیں۔ یہ جملہ شہزادی کے دل پر جیسے سیدھا جا لگا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ فقیر نے آہستہ کہا، آپ کے دل میں کچھ ہے جو آپ کو چین نہیں لینے دے رہا۔ بس اسی کی آواز سن لیں۔ شہزادی فقیر کی بات ختم ہوئی اور حال میں گہری خاموشی پھیل گئی۔ شہزادی زلیخا کے چہرے پر پہلی بار وہ سختی نظر نہیں آ رہی تھی
جیسے کسی نے اس کے دل کے بند دروازے پر ہلکی سی دستک دے دی ہو۔ وہ نظریں جھکا کر بیٹھی رہی، مگر اندر کچھ ٹوٹ چکا تھا۔ اس کے ذہن میں وہ تمام لمحے گھومنے لگے، وہ بچپن کی تنہائی، وہ وقت جب وہ اپنے دکھ کسی سے کہہ نہ پائی، وہ گھٹن جس نے اسے سخت بنا دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نرمی ابھری، مگر وہ روئی نہیں، بس آہستہ سا سوچا، کیا واقعی میں خود سے ہی لڑ رہی تھی؟ یہ لمحہ اس کی زندگی میں پہلے طریق تھا جہاں ٹوٹ پھوٹ سے بدلاؤ جنم لیتا ہے۔ اس رات شہزادی زلیخا بہت دیر تک جاگتی رہی۔ فقیر کے الفاظ اس کے دل میں دوبارہ گونج رہے تھے۔ وہ سوچتی تھی کہ آخر کیوں ہر بات اسے چبھتی تھی، کیونکہ اس کا دل اتنا بھاری رہتا تھا۔ آہستہ آہستہ اسے حقیقت نظر آنے لگی۔ اصل مسئلہ دوسروں میں نہیں تھا، اس کے اپنے دل میں تھا۔ بچپن کی محرومیاں، سہمے ہوئے احساسات اور وہ خاموش دکھ جو اس نے کبھی کسی سے نہیں کہا، سب اس کے اندر جمع ہو کر غصے کی صورت بن گئے تھے۔ وہ پہلی بار سمجھی کہ سختی طاقت نہیں ہوتی، اکثر وہ کمزوری کو چھپانے کی دیوار بنتی ہے، اور یہی بات اس کی زندگی بدلنے والی تھی۔ اگلی صبح شہزادی خود فقیر کو بلوانے لگی۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس نے نرمی سے کسی کو آواز دی۔ فقیر حال میں داخل ہوا تو اس کی مسکراہٹ پہلے جیسی ہی تھی، پرسکون، بغیر کسی فیصلے کے۔ شہزادی نے آہستہ سے کہا، تم ٹھیک کہتے تھے، میرے دل میں بہت کچھ تھا جو میں نے کبھی سمجھا ہی نہیں۔ فقیر نے سر جھکا کر جواب دیا، جب انسان سچ مان لیتا ہے تو وہ دل اپنے آپ ہلکا ہونے لگتا ہے۔ شہزادی، اس نے ایک چھوٹا سا جملہ اور کہا، تبدیلی باہر نہیں آتی، وہ دل اس کے اندر سے چلتی ہے۔ یہ بات سنتے ہی شہزادی کے چہرے پر پہلی بار ایک ہلکی سی نرمی نظر آئی، یوں محسوس ہوا اندھیرے میں روشنی کی پہلی کرن اتر گئی ہو۔ اس دن کے بعد شہزادی زلیخا نے خود کو بدلنے کی کوشش شروع کر دی۔ وہ پہلے کی طرح اونچی آواز میں بات نہیں کرتی تھی۔ محل کے ملازمین حیران تھے، کیونکہ وہ اب ان سے نرمی سے پیش آتی تھی، یہاں تک کہ مسکرا کر سلام بھی کرتی تھی۔ شہزادی روز تھوڑی دیر محل کے باغ میں بیٹھی اپنے دل سے باتیں کرتی اور وہ دکھ یاد کرتی جو برسوں سے اس کے اندر بند تھے۔ آہستہ آہستہ اس کا دل ہلکا ہونے لگا۔ وہ اب لوگوں کی بات سنتی، ان کی مشکل سمجھتی، جہاں ممکن ہوتا مدد بھی کرتی۔ سلطنت کے لوگوں نے پہلی بار شہزادی کے اندر انسانیت کی روشنی دیکھی۔ یوں اس کی تبدیلی ایک خاموش مگر خوبصورت سفر بن گئی۔ جب بادشاہ سلیمان خان نے اپنی بیٹی میں یہ بدلاؤ دیکھا تو وہ حیران بھی ہوئے اور خوش بھی۔ وہ دور سے زلیخا کو ملازمین سے نرمی سے بات کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ اس کے چہرے پر وہ سختی نہیں تھی، بلکہ ایک سکون جو برسوں سے غائب تھا۔ بادشاہ کی آنکھوں میں نم ہو گئی۔ وہ آہستہ سے بولے، اللہ، یہ وہی زلیخا ہے جس کے دل پر میں برسوں سے دستک دے رہا تھا۔ شام کو جب شہزادی ان کے پاس آئی تو بادشاہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، بیٹی، آج تم نے مجھے نہیں پورے محل کو خوشی دے دی۔ شہزادی کی آنکھیں جھک گئی، مگر دل میں ایک نئی روشنی جاگ چکی تھی۔ چند دن بعد وہ وقت بھی آیا جب فقیر نے محل چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ شہزادی زلیخا خود اسے دروازے تک رخصت کرنے آئی۔ اس کے چہرے پر شکر گزاری تھی اور دل میں ایک نیا سکون۔ فقیر نے اس کی طرف دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، شہزادی، یاد رکھیے، اصل جیت اس وقت ہوتی ہے جب انسان اپنے دل کو پاک کر لے، غصہ چھوڑ دے اور دوسروں کے لیے آسانی بن جائے۔ شہزادی نے آہستہ سے پوچھا، کیا میں واقعی بدل گئی ہوں؟ فقیر بولا، تبدیلی وہ نہیں جو لوگ دیکھیں، تبدیلی وہ ہے جو آپ اپنے دل میں محسوس کریں۔ یہ کہہ کر وہ آہستہ آہستہ رخصت ہو گیا اور شہزادی کی زندگی میں ایک نیا اور مکمل باب کھل گیا۔ وقت گزرتا گیا، شہزادی زلیخا کی تبدیلی پورے محل میں دکھائی دینے لگی۔ جو شہزادی کبھی غصے میں رہتی تھی، اب نرمی اور سمجھداری کی مثال بن گئی۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کو دیکھ کر شکر ادا کیا اور کہا، بیٹی، انسان کی اصل خوبصورتی اس کے دل میں ہوتی ہے، لباس یا تاج میں نہیں۔ زلیخا مسکرائی اور اس فقیر کی بات یاد آئی، تبدیلی وہ ہے جو دل کے اندر ہو۔ اسی دن سے وہ سب کے لیے آسانی اور محبت کا سبب بن گئی۔ جو انسان اپنا دل بدل لیتا ہے وہ اپنی پوری دنیا بدل سکتا ہے۔ نرمی، صبر اور اچھا رویہ ہر دل کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، سبسکرائب ضرور کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے۔